بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تشکیل جدید ٹی وی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حکمرانوں کی کتاب اجل، یعنی حکمرانوں کے وقت کی کتاب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران بناتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں میں سچے کھرے فیصلے کرے اور صالح اعمال کرے، جیسا کہ سورۃ صاد میں فرمایا، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ کیا تو لوگوں میں سچے فیصلے کرو، اور سورۃ یونس میں فرمایا، پھر اے محمد ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں خلیفہ کیا یعنی حکمران کیا کہ دیکھیں تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت کی کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ سورۃ رعد میں فرمایا، تمام کتاب اجل میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اس کے پاس الکتاب ہے۔ اسی کتاب اجل کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمران یا کسی قوم کو خلافت یا بادشاہت دیتے ہیں تو سب کے لیے کئی سالوں پر مبنی اجل یعنی وقت مقرر کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمود کو اور دوسری قوموں کو اجل یعنی وقت دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے قوانین اختیار کریں۔ سورۃ نوح میں فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے خوشخبری کا بیان لایا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے قوانین اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر اجل یعنی مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا اجل یعنی وقت جب آتا ہے تو ہٹایا نہیں جاتا۔ سورۃ زاریات میں فرمایا، اور سمود جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک اجل یعنی وقت تک مال و دولت استعمال کر لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں زلزلے کی آواز نے آ لیا تو ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی اور نہ وہ بدلہ لے سکے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، ہر امت یا قوم کا اجل یعنی وقت ہے، تو جب ان کا اجل آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے ہو۔ سورۃ مومن میں فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، کوئی امت یعنی قوم اپنے اجل یعنی وقت سے پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ تمام ظالم حکمرانوں اور صالح حکمرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اجل میں ایک اجل یا وقت مقرر کیا تھا، اور وہ اجل ایک لمحہ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا۔ اور جو نیک حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام اور واہ ہوتی ہے، اور جو ظالم حکمران ہوتے ہیں ان کی پکڑ وقت مقرر پر ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان ظالم حکمرانوں یا قوموں کو پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں۔ اگر رسول نہ ہو تو کوئی صالح مومن مرد موجود ہوتا ہے، ان ظالم حکمرانوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اور اس مومن صالح کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی اجر صلے میں قوم سے نہیں مانگتا ہے، جیسا کہ قوم شعیب ایک ظالم قوم تھی، ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے اور کوئی اجر نہیں مانگ رہے تھے۔ سورۃ شورى میں فرمایا، جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کے قوانین اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے اجر یا صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ایسے ہی جب فرعون کی پکڑ ہوئی تھی تو فرعون کو حضرت موسیٰ اور ایک مرد مومن نصیحت اور ٹوکنے والا موجود تھا۔ سورۃ مومن میں فرمایا، اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کہا، ایک مرد کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس لائے تمہارے رب کی طرف سے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے اجر یا صلہ نہیں مانگتے ہیں۔
اور شہر کی خبریں رکھنے والا شخص کوشش کرنے کے لیے آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی اتباع کرو اور ایسوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اس لیے ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مرد مومن نصیحت اور ٹوکنے والا موجود ہوتا ہے، اور وہ مومن بغیر اجر یا صلے کے تحریک چلانے والا ہوتا ہے۔ ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کی آخری پکڑ یا وقت یا اجل سے پہلے چھوٹی مصیبت یا سزا دیتے ہیں، پھر اس سے بھی بڑی سزا دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ شاید ظالم حکمران اپنی اصلاح کر لیں، جیسا کہ سورۃ زخرف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں یا حکمرانوں کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ جب ان کے پاس ہماری آیات یا نشانیاں لاتا جبھی وہ ہنسنے لگتے، اور ہم نے جو آیت یعنی سزا کی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آ جائیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں وقفے سے ایک مصیبت سے دوسری بڑی مصیبت لگاتار بھیجتے رہتے ہیں تاکہ شاید اصلاح کر لیں۔ ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی آخری نشانی یا وقت یا اجل یہ ہوتا ہے کہ سب بڑے بڑے عمرہ سردار حکمران بن جاتے ہیں اور بڑی امارات اور باغات اور دولت کے خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ فجر میں فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم جو بڑی بڑی امارات بنانے والے سردار کے ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹ کر بڑے بڑے گھر بنائے، اور فرعون درباری یعنی سردار رکھنے والا، ان سب نے شہروں میں بغاوت کی تو پھر ان میں کثرت سے فساد پھیلایا، تو ان سب کو تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا مارا۔ سورۃ شورى میں فرمایا، تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں سے اور دولت کے خزانوں سے اور عمدہ جگہوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ جب یہ ظالم حکمران بڑی بڑی جگیریں رکھنے والے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، باغوں اور چشموں کے مالک اور مال و دولت کے خزانے رکھنے والے حکمران انتہائی طاقتور ترین ہو جاتے ہیں، کوئی پتا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ان کی مرضی سے ملک کے تمام کام ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اقتدار کے نشے میں قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور طاقت کا عروج ہوتا ہے، اور اپنی مال و دولت اور اقتدار کے نشے میں ہر وقت مست اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اجل میں ان کا یہ آخری وقت ہوتا ہے۔ اسی ہر قسم کے عروج میں اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کی اچانک پکڑ کر کے ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان کو ہر شے کے اسباب یعنی مال و دولت اور ساز و سامان کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش و خرم ہوئے اس پر جو انہیں ملا تھا تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، تو پھر جڑ کاٹ دی ظالموں کی، اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب العالمین ہے۔ ناظرین، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ کتاب اجل میں ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مرد مومن سالے بغیر اجر یا صلے کے ظالم حکمرانوں کو نصیحت کرنے والا اور ٹوکنے والا موجود ہوتا ہے۔ کتاب اجل میں ظالم حکمرانوں کی دوسری پکڑ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹی مصیبت، پھر بڑی مصیبت، پھر اس سے بڑی مصیبت بھیجتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو کر راہ پر آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اجل میں ظالم حکمرانوں کی پکڑ کی یا اجل کی آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب حکمران بڑی جگیروں اور صنعتوں اور ملوں کے مالک بن جاتے ہیں، عمدہ جگہوں اور محلات میں رہتے ہیں، اور پورے ملک کی مال و دولت اور خزانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اقتدار کے نشے میں مست اور ہر وقت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ انتہائی بلند عروج میں ان سب کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ آخر میں ہم تجزیہ کرتے ہیں
کہ آخر ظالم حکمران کی آخری پکڑ کس عمر میں ہوتی ہے؟ عموماً حکمرانوں کو حکومت 40 سے 45 سال کی عمر میں حاصل ہوتی ہے۔ اکثر انبیاء کرام کو اور عام حکمرانوں کو اسی عمر میں حکومت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کو 20 یا 25 سال کی عمر میں حکومت حاصل ہوتی ہے تو ان کے پیچھے حکومت کرنے والے بڑی عمر کے اور لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر 60 سے 70 سال کی عمر تک میں ظالم حکمرانوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور 20 سے 30 سال تک کی حکمرانی حاصل ہوتی ہے، یعنی ظالم حکمرانوں کی پکڑ 60 سے 70 سال کی عمر تک ہر حال میں ہو جاتی ہے، 1-2 سال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ظالم حکمرانوں کے ظلم کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ظلم انتہائی تیز ہو تو فیصلہ 60 سال اور رفتار ظلم کی کم ہو تو فیصلہ 70 سال تک میں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ لازمی نہیں فیصلہ اسی عمر میں ہو، اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں حساب کتاب کر سکتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے۔ اور جو حکمران صالح اور انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے حضرت طالوت اور ان کے دماد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تینوں صالح حکمران تھے۔ اللہ نے انہیں مسلسل 150 سال تک حکومت دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تک حکمرانی جاری رہی۔ یہ تجزیہ سینکڑوں آیات کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسرچ اچھی لگے گی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔